मकड़ी नाम है हमारी आज की कहानी का जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी इतनी खौफनाक है कि इसको सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप बहुत गौर से हमारी कहानी को सुने। शुरू करते हैं। मोसियो पॉइंट की कार जब छोटे से होटल की इमारत के सामने रुकी तो शाम के धुंधले साए तेजी से तारीकी में तब्दील हो रहे थे। हर तरफ एक अजीब खामोशी और अफसुर्दगी फैली हुई थी। पॉइंट ने कार की बत्तियां बुझाकर इधर उधर देखा। दरख्तों की टहनियों से पत्ते झड़ चुके थे और दूर दूर तक सड़क पर उन पत्तों का फर्श सा बिछा हुआ था। फिजा में रफ्ता रफ्ता हुनकी बढ़ रही थी। पॉइंट ने मुंह खोलकर हल्की सी जमाई ली। खुदा की पनाह, 50 मील का मुसलसल सफ़र भी कैसा अजाब था, और ये जंगल कितना वीरान और सुनसान है। नंग धड़ंग दरख्त, हैबतनाक सन्नाटा, कोई परिंदा भी तो नहीं बोलता। चलो अच्छा हुआ कि राह में एक होटल मिल गया है, वरना रात इस भयानक मुकाम पर बसर करनी पड़ती या मज़ीद 50 मील का सफ़र तय करके पेरिस पहुंचना पड़ता। मगर इस होटल की छोटी सी इमारत के बरामदे में जलता हुआ लैंप देखकर अपने आप से कहा, इस मुकाम पर ये होटल जिस शख्स ने बनवाया है वो ज़रूर कोई बेवकूफ़ आदमी है। भला यहाँ कौन आता होगा। फिर उसे याद आया कि ये अक्टूबर का महीना और हिज़ां का मौसम है। बेशक इस मौसम में तो शहरों और कस्बों के सभी नवाही होटल खाली पड़े रहते हैं। अलबत्ता स्याह आवारा लोग या जुराइम पेशा यहाँ आकर बसेरा कर लेते हैं। उसने अंदरूनी जेब टटोली। नरम चमड़े के बने हुए खूबसूरत बटवे से उसकी उंगलियां टकराईं। मोसियो पॉइंट के जिस्म में मुसरत की लहर दौड़ गई। उसने बटवा बाहर निकाला जो नए नोटों से भरा हुआ था, और ये वो रुपया था जो उसे मुख्तलिफ दुकानों और फर्मों के मालिकों ने अपना माल मंगवाने के सिलसिले में पेशगी अदा कर दिया था। पॉइंट का ताल्लुक पेरिस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स से था। वो उनके नुमाइंदे की हैसियत से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में घूम फिर कर ऑर्डर हासिल करता। वहाँ के अलावा उसे कमीशन भी अच्छा खासा मिल जाता था। उसने नोटों को एहतियात से गिनकर दोबारा बटवे में रख दिया। वो दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि इस मर्तबा कमीशन की रकम दुगनी हो गई है। अगले साल तक यकीनन उसके पास इतनी रकम जमा हो जाएगी कि वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता है। उसने कार की नशिस्त से सर उठाकर इत्मीनान का सांस लिया और आंखें बंद करके उन खुशगवार और पुरलुत्फ तसव्वुरात में गुम हो गया जब वो नौकरी छोड़कर अपने कारोबार का मालिक होगा। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, हालांकि वो उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहां जवानी रुखसत होने लगती है और अधेड़पन शुरू हो जाता है। मुझे अब कुछ करना ही चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। मालदार आदमी को तो हसीन और तालीम याफ्ता औरत आसानी से मिल जाती है। यकायक वो अपने ख्यालात से चौंका। भूख का एहसास उन हसीन तसव्वुरात पर गालिब आ रहा था। अब वो थकन भी महसूस करने लगा था। कार के दरवाजे अच्छी तरह बंद करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ होटल की ड्योढ़ी में पहुंचा, जहां तेल से जलने वाला एक बड़ा लैंप रोशन था। बाहर लॉन में मेज़ और कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन वहां कोई आदमी न था। पॉइंट ने इधर उधर देखा। उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। गालिबन होटल में इस वक्त कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ हॉल में दाखिल हुआ। सामने ही बार थी। शराब की अनगिनत बोतलें तेल से जलते हुए लैंपों की जर्द रोशनी में जगमगा रही थीं। पॉइंट ने घूमती हुई नज़रों से हॉल का जायजा लिया। हर चीज़ साफ सुथरी और उम्दा थी। यहाँ लगा हुआ फर्नीचर भी बेशकीमत और नया नज़र आता था, मगर उसे इस्तेमाल करने वाला कोई ना था। अब हैरत की जगह उस पर आहिस्ता आहिस्ता खौफ की सी कैफियत तारी होने लगी। उसने बार के काउंटर पर रखी हुई चमकदार घंटी पर हाथ मारा। घंटी की नकरई आवाज़ किसी पुरस्रार हसीना के कहकहे की मानिंद हॉल की फिजा में गूंजी, और फिर पॉइंट ने दूसरी जानिब से कदमों की हल्की हल्की चाप सुनी। कोई उधर आ रहा था। खुदा का शुक्र है, कम से कम एक शख्स तो यहाँ मौजूद है। हॉल के मशरकी कोने में एक छोटा सा दरवाज़ा खुला और छोटे कद का एक मोटा गंजा शख्स हॉल में दाखिल हुआ। माफ़ कीजिए मोसियो, मैं बावर्ची खाने में था, उसने पॉइंट को देखकर माजरत आमेज लहजे में कहा। पॉइंट ने ऊपर से नीचे तक आने वाले का गहरा जायजा लिया, और यह महसूस करके उसे हैरत हुई कि होटल का मालिक या जो कोई भी है, नहायत अजीब आदमी है। पहली नज़र में वो इंसानी शक्ल सूरत का हैबतनाक बिज्जू दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर नीले रंग की गोल गोल आंखें थीं और कानों पर स्याह मोटे बाल उगे हुए थे। उसने अपनी गंजी चुंदिया पर तेल मल रखा था। काउंटर पर पहुंचकर वो मुस्कुराया, और उसके दांत देखकर मोसियो पॉइंट के जिस्म में खौफ की हल्की सी लहर दौड़ गई। दांतों का रंग सुनहरी था, जैसे वो सोने के बने हुए हों। उसके हाथों की उंगलियां मकड़ी की टांगों की तरह पतली, बालदार और मुड़ी हुई थीं। जब उसने अलमारी से एक बोतल निकालकर काउंटर पर रखी तो पॉइंट को यूं महसूस हुआ जैसे बोतल पर कोई बड़ी सी मकड़ी चिमटी हुई है। उसने नफरत से होंठ सिकोड़े और मुंह फेर कर कहा, इस होटल का मालिक कौन है? मैं हूँ मोसियो, और कौन होगा? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी चुभन थी कि पॉइंट का जी मचलाने लगा। उसके दिल में उस शख्स के खिलाफ नफरत और हकारत का बेपनाह जज्बा उभर रहा था। क्या नाम है आपका?
اس خادم کو زیڈل کہتے ہیں موسیو، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں صرف ایک رات کے لیے کمرہ لینا چاہتا ہوں، کیا کوئی کمرہ خالی ہے؟ اور ہاں، رات کا کھانا بھی۔ ضرور ضرور، زیڈل نے اپنی چمکدار نیلی نیلی آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ پھر اس نے ایک گلاس میں سنہری شراب انڈیل کر پائنٹ کی طرف بڑھائی۔ لیجیے اسے چکھیے، یہ خاص اسی ہوٹل کی ہے۔ پائنٹ نے شراب اپنے حلق میں انڈیلی، اس کے تھکے ہوئے اعصاب میں جان آئی اور دل و دماغ کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگیں۔ اب اس نے خوب غور سے زیڈل کو دیکھا اور اپنی حماقت اور بزدلی پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، اس آدمی سے ہم ڈر گیا۔ یہ تو سیدھا سادہ شخص ہے، لیکن ہے کچھ ہللے دماغ کا مریض۔ دیکھیے میرا کچھ سامان باہر کھڑی ہوئی کار میں موجود ہے، پائنٹ نے کہا۔ یہ سامان اس کمرے میں بھجوا دیجیے جو مجھے آپ کرائے پر دینے والے ہیں۔ اب میں ہاتھ منہ دھو کر کچھ دیر کے لیے سستاؤں گا، اتنے میں آپ کھانا تیار کر لیجیے۔ بہت بہتر موسیو، زیڈل نے کہا اور ہوٹل کا وہ رجسٹر اس کے آگے رکھ دیا جس میں مسافر اپنے نام پتے درج کیا کرتے تھے۔ دستخط کرنے کے بعد جب پائنٹ نے قلم زیڈل کو واپس کر دیا تو ایک ثانیے کے لیے اس کی انگلی زیڈل کے ہاتھ سے مس ہوئی اور پائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خدا رحم کرے اس شخص پر، اس کے ہاتھوں پر بال ہیں یا سوئیاں؟ زیڈل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ لکڑی کا بنا ہوا بھاری دروازہ بغیر آواز پیدا کیے یوں کھل گیا جیسے وہ ہاتھ کے اشارے کا منتظر تھا۔ چلے آئیے موسیو، آپ کا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ ایک لمحے کے لیے پائنٹ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں تلے ایک سی نرم نرم چیز کا احساس ہوا، شاید دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ فوراً ہی روشنی پھیل گئی اور اس نے دیکھا کہ زیڈل نے ایک لیمپ روشن کر دیا ہے۔ کیا ہوٹل کا سارا دھندا آپ ہی کے ذمے ہے؟ کوئی ملازم وغیرہ نہیں ہے؟ موسیو، ملازم تو کئی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خزاں کے اس موسم میں یہاں کچھ زیادہ کام نہیں ہوتا، اس لیے میں ملازموں کو رخصت کر دیتا ہوں۔ آہ، یہ کیا؟ موسیو پوائنٹ کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ سیاہ رنگ کی ایک بلی جو اس تاریک راہداری میں نہ جانے کیوں چھپی بیٹھی تھی، یکایک اس کے پیروں تلے آ گئی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں موسیو، زیڈل نے کہا، یہ دراصل میری پالتو بلی ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ آپ ازراہ کرم مجھے جلدی سے وہ کمرہ دکھا دیں۔ جی ہاں، کمرہ دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نہایت آرام دہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی غسل خانہ بھی ہے، میں کرائے میں خاصی رعایت دے دوں گا، بشرطے کہ آپ یہاں چند دن قیام کریں۔ میں فی الحال ایک رات کاٹنا چاہتا ہوں، پھر کبھی ادھر آنے کا اتفاق ہوا تو یہیں ٹھہروں گا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل میں جا رہے تھے۔ لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں پر بھی نرم دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ زیڈل حادثہ مالدار آدمی معلوم دیتا ہے، کمبخت نے سیڑھیوں میں بھی بیش قیمت قالین بچھا رکھے ہیں، پوائنٹ نے دل میں سوچا، لیکن آدمی کچھ بد ذات معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے کیا، ایک رات کا معاملہ ہے، آئندہ یہاں آنے والے پر ہزار بار لعنت۔ لیجیے موسیو، یہ ہے آپ کا کمرہ۔ زیڈل نے دوسری منزل کے مغربی برآمدے کی جانب مڑ کر پہلے ہی کمرے کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ برآمدے میں کچھ اندھیرا سا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا اور یہ فضا بے حد رومان انگیز ہو جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے یکلحد قہقہا لگایا اور اس کے سنہری دانتوں کی چمک نے پوائنٹ کو پھر خوفزدہ کر دیا۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور لیمپ لا کر برآمدے میں رکھ دوں، ورنہ کمرے کے لیمپ سے کام چلا لیجیے گا۔ یہ برابر میں غسل خانہ ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں ابھی آیا۔ یہ جاتے ہی پوائنٹ کو کچھ اطمینان ہوا اور گھبراہٹ کی وہ کیفیت جاتی رہی جو چند لمحے پہلے اس پر طاری تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے، اس شخص کے قرب سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ اس شخص میں کوئی بدروح حلول کر گئی ہے، اندھیرے میں بالکل ایک مکڑی کی طرح چلتا ہے۔ مکڑی؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مٹی کے تیل سے جلنے والا ایک چھوٹا سا لیمپ میز پر رکھا ہوا تھا، جس کی زرد سوگوار روشنی میں پوائنٹ نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ کمرے میں نہایت بیش قیمت اور عمدہ فرنیچر لگا ہوا تھا۔ شمالی گوشے میں رکھی ہوئی یہ مسحری، یہ قالین، مینٹل پیس پر رکھے ہوئے چینی مجسمے، کھڑکیوں اور دروازوں کے ریشمی پردے، چھت سے لٹکتا ہوا ایک بڑا جھاڑ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے قدیم محل کے سجے سجائے کمرے میں آ گیا ہے۔ اسے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور آگے بڑھ کر لیمپ کی بتی اونچی کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں پر نہایت قیمتی اور حسین فریموں میں جڑے ہوئے چند نادر تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ وہ ان تصاویر کے قریب گیا اور باری باری انہیں دیکھنے لگا، لیکن پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ دہشت سے کام کیا۔ یہ ایک بڑی بھورے رنگ کی مکڑی کی تصویر تھی جو اپنی گول گول نیلی آنکھوں سے پوائنٹ کی طرف گھور رہی تھی۔ پوائنٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے مکڑی میں آہستہ آہستہ جان پڑتی جا رہی ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹا، اس کی ٹانگیں لرزنے لگیں اور چہرہ اب سینے سے تر ہو گیا۔ مکڑی بلا شبہ جنبش کر رہی تھی، اس کی پتلی پتلی بال دار ٹانگیں حرکت میں تھیں، مگر فوراً ہی وہ ساکت ہو گئی۔
پائنٹ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا فریم کے اندر لگی ہوئی تصویر حرکت کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سب فریب نظر کا کرشمہ ہے۔ اس نے لیمپ ہاتھ میں پکڑا اور دوبارہ تصویر کے نزدیک گیا۔ واقعی یہ تو بے جان ہے، کاغذ پر بنی ہوئی، یا شاید… برآمدے میں آہٹ ہوئی، پھر روشنی کی ایک لہر کمرے میں آئی۔ زیڈل اپنے بھدے سیاہ ہاتھ میں ایک اور لیمپ تھامے آ کھڑا تھا۔ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں موسیو؟ کہیے کمرہ پسند آیا؟ دعوے سے کہتا ہوں اتنا آرام دہ ہوٹل آپ کو پیرس میں تو کیا دنیا کے کسی گوشے میں نہ ملے گا۔ آپ ہاتھ منہ دھو چکے ہوں تو تشریف لے آئیے، ڈائننگ ہال میں ابھی 5 منٹ بعد ڈنر ہوگا۔ کیا کچھ اور مسافر بھی آ گئے ہیں؟ پائنٹ نے جلدی سے پوچھا۔ زیڈل نے نفی میں گردن ہلائی۔ افسوس آپ کے سوا آج کوئی نہیں آیا، مگر خیر، اس نے عجیب انداز میں کہا، اور پائنٹ کا دل نامعلوم خوف سے دھڑکنے لگا۔ زیڈل نے دوسرا لیمپ برآمدے میں رکھ دیا۔ اب وہاں اچھی خاصی روشنی پھیل گئی تھی۔ پائنٹ نے غسل کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے بیسن لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹونٹی گھمائی، پانی کی ایک تیز دھار نکلی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس کے حواس ٹھکانے آئے۔ سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ ایک زرد ستا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اف خدایا! 1 گھنٹے کے اندر اندر کتنا عظیم تغیر میری شکل میں واقع ہو گیا۔ یہ زرد چہرہ، اندر دھنسی ہوئی آنکھیں، پچ کی گال، کیا یہ میری صورت ہے؟ دفتن اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دیوار کے اوپر بھورے رنگ کی ایک مکڑی چپکے چپکے حرکت کر رہی تھی۔ زندہ اور مجسم مکڑی۔ اس کی گول گول نیلی آنکھیں پائنٹ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر ویسی ہی ایک اور مکڑی بیسن کے پیچھے سے نمودار ہوئی، اور پھر ایک اور۔ اس نے محسوس کیا کہ غسلخانے کی دیوار اور فرش پر مکڑیاں ہی مکڑیاں ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے بھاری جوتوں کے ذریعے کئی مکڑیاں کچل ڈالیں۔ کیا غسلخانے میں واقعی مکڑیاں موجود تھیں یا یہ اس کا وہم تھا؟ کیا ہوٹل کا مالک کوئی انسان تھا، مکڑی، یا کوئی شیطان؟ کیا موسیو پائنٹ وہاں سے خیر و عافیت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا مکڑیوں کا شکار ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اور ہماری اس کہانی کے اگلے حصے کو سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اب جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔